السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم ٹو دا فزکس ایکسیلنس۔ آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری بہت ہی پیاری اسٹوڈنٹ HMC کا فخر نتاشا انوار، جنہوں نے میٹرک کے امتحان میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹاپ پوزیشن حاصل کی۔ کامیابی ہر طالب علم کا خواب ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے محنت، مستقل مزاجی، درست حکمت عملی اور اساتذہ و والدین کی رہنمائی شامل ہوتی ہے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اپنی آج کی خصوصی مہمان کا شاندار استقبال کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نتاشا انوار سے۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام نتاشا انوار ہے۔ میں نے حال ہی میں 22 فیڈرل بورڈ کے امتحانات میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، والدین کی دعاؤں سے اور اپنے اساتذہ کی مسلسل محنت سے ایک اچھا نتیجہ حاصل کیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہوگا۔ تو ہمارے سامنے موجود ہے نتاشا انوار، تو سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اچھا جی بتائیے، جب آپ کا رزلٹ آیا تو آپ کی کیسی فیلنگس تھی؟ آپ نے کیسے محسوس کیا؟ وہ لمحہ میری زندگی کا یادگار ترین لمحہ تھا۔ سب سے پہلے میں نے اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، وہ میرے رب جس نے مجھے اتنی بڑی کامیابی دی۔ پھر میں نے اپنے والدین کا، اپنے اساتذہ کا شکریہ ادا کیا کہ جنہوں نے زندگی کے یقین مانے ہر موڑ پر میری حوصلہ افزائی کی۔ اچھا تو بتائیے، بورڈ کے امتحانات جب شروع ہو گئے تھے تو آپ کی روزانہ کی کیا روٹین ہوتی تھی اور آپ نے کیا اسٹریٹجی اپنائی؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طالب علم کو ایک الگ ول پاور دی ہے کہ وہ ایک چیز کو کس طرح سے گین کرتا ہے۔ جہاں تک میری بات ہے، میں نے بورڈ کے امتحانات کے نزدیک ایک چھوٹا سا مختصر سا ٹائم ٹیبل تیار کیا کہ جس میں کھیلنے کا وقت، والدین کو ٹائم دینے کا وقت، دوستوں کو وقت دینے کا ٹائم ہوتا تھا۔ تو اس کو میں نے پراپر فالو کیا، تھوڑا تھوڑا مختصر، آسان اور جس میں انٹرٹینمنٹ بھی ہوتی تھی اس کو فالو کیا، اور کانسیپٹس حاصل کرنے پہ میں نے اس پر زیادہ فوکس کیا۔ تو اب بات آتی ہے ایک ایسے سبجیکٹ کی جو ہر بچہ کہتا ہے بہت مشکل ہے، تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ فزکس کا جو سبجیکٹ ہے آپ اس کی کیسے تیاری کرتی تھی؟ جہاں تک فزکس کی بات ہے تو فزکس رٹا لگانے کا بالکل بھی نام نہیں ہے۔ اس میں سب کو یہ کہنا چاہوں گی کہ ہر چیز کا آپ کانسیپٹ حاصل کریں۔ ہر چیز کو رٹا لگانا ایک حل نہیں ہوتا۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، فارمولاز وغیرہ، ان کو آپ ایک پیپر پہ لکھ لیں۔ جہاں تک میری بات ہے، میں نے ہر چیز کا کانسیپٹ لیا، اور جہاں تک فزکس کی نومیریکلس کی بات ہے ان کو بار بار پریکٹس کیا، اور فارمولاز کو ایک اسٹکی نوٹ کے طور پر سیو کر لیے، جو میری میموری میں ایک طرح سے شارٹ ٹرم میموری سے لانگ ٹرم میموری میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ٹرک ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی، یہ آپ فالو کریں۔ تو فزکس کا پیپر رٹا لگانے کی بالکل چیز نہیں ہے، کانسیپٹ ساری اس میں بیسک بات ہوتی ہے۔ تو اب آتی ہے سب سے امپورٹنٹ بات، جو کہ ہے بچوں کی فوکس۔ بچے امتحانات کے دوران، خاص کر کے بورڈ کے امتحانات کے دوران، بچوں کو کیا چیز ہے جو ڈسٹریکٹ کرتی ہے اور بچے اپنی پڑھائی پہ فوکس نہیں کر پاتے؟ سب سے پہلے آپ کو ایک ٹائم ٹیبل بنا لینا ہے، رفلی کچھ بھی ہو۔ اور دوسری بات، یہ رٹا سسٹم ختم کریں۔ اپنی زندگی میں چیزوں کو سیکھیں کہ اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے، آپ کانسیپٹ لیں۔ تو اور ایک اور بات یہ کہ ڈسٹریکشن سوشل میڈیا آج کل کے دور میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ سوشل میڈیا سے بالکل دور ہو جائیں، آپ ان چیزوں کو کٹ آؤٹ کر دیں، آپ دیکھیں پر اس کی لمٹس رکھیں۔ تو جہاں تک یہ بات ہے، آپ اور بہت سے اسٹوڈنٹس یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ امتحانات کے بالکل آخری دن، مطلب 2 دن رہ گئے، آخری دن رہ گیا، یا راتوں کو جا کر وہ پڑھتے ہیں۔ رات کی نیند بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ راتوں کو جاگنے کے بجائے آپ پہلے ساتھ تیاری رکھیں، وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ تو جہاں تک یہ بات ہے، امتحانات کے دوران موسٹلی اسٹوڈنٹس یہ غلطیاں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو جو فیڈرل بورڈ کے پیپرز ہیں ان کی تیاری کے لیے طالبات کو کیا اسٹریٹجیز اپنانی چاہیے؟ جہاں تک یہ بات ہے تو سب سے پہلی بات یہ کہ آپ ٹائم ٹیبل بنائیں، کانسیپٹس کلیئر کریں، اور سب سے ضروری بات یہ کہ اپنے اپنے رب کے ساتھ رشتہ مضبوط کریں۔ دیکھیں، آپ زندگی میں سب کچھ کرتے ہیں، آپ سب کچھ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، آپ ہر چیز فالو کرتے ہیں، پر آپ اپنے رب کو راضی نہیں رکھتے، تو اگر وہ نہیں چاہے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو آخری پوائنٹ جو میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جسے کہوں گی، بہت زیادہ امپورٹنٹ، اپنے اوپر یقین رکھیں، اپنے رب پر یقین رکھیں، اس کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط رکھیں، کیونکہ جب آپ کو اکثر کچھ بھی نہیں آتا ہوتا تو آپ کی لک جسے کہتے ہیں وہ اللہ کھول دیتا ہے، وہ آسانی میں آپ کے لیے بنا دیتا ہے۔ تو سب سے زیادہ ضروری اپنے رب کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط کریں۔ تو آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ آخر میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ دیکھیے، کوئی بھی کام ہے وہ محنت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ اس میں آپ کو بہت سی چیزوں کو ترک کرنا پڑتا ہے، بہت سی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، ایک چیز کو دوسری چیز پر ترجیح دینی پڑتی ہے،
اور بہت سے طالب علم مجھ سے سوال کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر ہم کنیکشن مضبوط کرتے ہیں تو اکثر پیپر میں ہمیں سوال نہیں آتا ہوتا یا ذہن سے نکل ہی جاتا ہوتا ہے، برین واش ہو جاتا ہے، تو ہماری لک کس طرح کام کرے گی، اللہ تعالیٰ ہماری کیسے مدد کرے گا؟ دیکھیں اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے راستے کھولتا ہے کہ انسان کی توقع سے بھی وہ باہر ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی سوال غلط لکھ دیا یا وہ آپ نے اس طرح سے لکھا کہ وہ پراپر نہیں ہے، تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کا جو پرچہ ہے، آپ کا جو پیپر ہے، وہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے انسان کو دے دے کہ جو بہت سخی ہو، جو اسٹوڈنٹ سے بہت ترس کھاتا ہو، یا اس کے زندگی میں کوئی اتنی خاص خوشی آئی ہو کہ جب وہ آپ کا پیپر چیک کر رہا ہو وہ آپ کو فل مارکس دے دے، وہ آپ کو کھلے مارکس دے دے۔ تو یہی میں کہنا چاہوں گی کہ انسان محنت تو کرتا ہے، بہت سے طالب علم میں جانتی ہوں بہت محنت کرتے ہیں، پر کچھ ڈسٹریکشنز کی وجہ سے، کچھ کمیوں کی وجہ سے، کچھ عادتوں کی وجہ سے وہ رہ جاتے ہیں۔ تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں اور اپنے اوپر، اپنے رب کے اوپر یقین رکھیں، اور اپنے والدین سے، اپنے اساتذہ سے بے شمار دعائیں لیں۔ تھینک یو سو مچ۔ Thank you for exploring the laws of the universe with us. Click subscribe to keep learning.